شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، پہلے قرآن سے، احادیث کا تذکرہ ہم بعد میں کرتے ہیں، قرآن میں اہل بیت اطہار کے لیے کیا کچھ کہا گیا اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کیا کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اہل بیت کا یہ ترکیبی لفظ ہمیں جہاں پر ملتا ہے، اس میں مشہور آیت جو ہیں، کئی آیات میں سے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اچھا، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ارادہ فرماتا ہے اور یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے، کہ تم سے ہر قسم کی رجس، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف و ستھرا کر دے۔ اور اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ یعنی غیر انبیاء کے اندر جو ایک ماڈل شخصیات تقوی و طہارت کے اعتبار سے ہو، وہ آپ کی ذات کو بنا دے۔ صحیح۔ اب اس میں یہ کہ اہل بیت کا جو یہ لفظ آیا ہے، تو اس میں حضور علیہ السلام کا سارا گھرانہ شامل ہے، چاہے وہ حضور علیہ السلام کے نسبی ہوں، جو حضور علیہ السلام سے کے نسب پاک سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، چاہے وہ سرکار علیہ السلام کے مصہرتی ہوں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ تو گھر اور خاندان کے اندر جتنے افراد موجود ہوتے ہیں، جو جتنے صاحبان ایمان ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت کا لفظ یہاں ذکر کیا، تو اس کے معنی اور مفاہیم ہمیں قرآن ہی سے ملتے ہیں کہ اس کو قرآن نے کئی جگہ پر بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اچھا، ہاں، اہل کا لفظ معنی کہ یہ ترکیب مذکر ہے، لیکن اس میں عربی زبان کے اندر یوں ہوتا ہے کہ جب آپ نے تنہا کسی عورت یعنی ان کو مخاطب کرنا ہو جہاں صرف خواتین ہیں، تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آئے گا، ظاہر سی بات۔ صحیح۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ جناب وہاں پر صرف مرد ہے، ذکور ہیں، تو ان کے لیے مذکر کا صیغہ آئے گا۔ لیکن جب دونوں مشترک ہوں تو آیا اب یاد کرنے کے لیے کس کو لایا جائے گا؟ مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا تو مرد باہر ہو جائیں گے، تو مردوں کا تو یہاں پر اغلب فصاحت یہ ہے کہ پھر صیغہ ہی جو ہے کہ وہ لفظ ہی مذکر کا استعمال کیا جائے گا اغلباً، تاکہ اس کے اندر یہ جمعیت شامل ہو۔ مانا کہ یہ لفظ یعنی صورت اور حیت میں مذکر ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح آپ سورہ طٰہٰ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے تھے اللہ کے حکم سے، تو اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، صرف آپ تھے اور آپ کی زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی۔ تو آپ کو کوہ طور کے اوپر باقاعدہ، بڑا مشہور واقعہ سورہ قصص میں بھی، طٰہٰ میں بھی، قرآن میں کئی جگہ پر، آپ کو جو ہے کہ وہ ایک چنگاری اور آگ نظر آئی تھی اور سردی بڑی سخت تھی شبیر بھائی۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آگ لے آؤں اور لا کر اپنے قریب جلاؤں، تو تاکہ جو اس سردی ہے تو رات کے گزارنے کے لیے، تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے ہمارے کام ہو جائے۔ صحیح۔ یہ پورا واقعے کا پس منظر ہے۔ اور اس وقت سب کا اجماع ہے کہ اس وقت دو ہی ذات تھی، ایک حضرت موسیٰ تھے اور ساتھ میں آپ کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے کیا جملہ اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا، یہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ قالا، اب ظاہر سی بات مذکر کا صیغہ، اس سے مراد ہی حضرت موسیٰ ہے، تو فرمایا، انہوں نے کہا قال لأہلہ، قال لأہلہم کسوا انی آنست نارا، کہا انہوں نے اپنی اہل سے کہ میں اس آگ کو محسوس کر رہا ہوں، لے کر آتا ہوں۔ تو یہاں پر بالاجماع اہل جو اس کو کہا ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ۔ تو اہل کا، خالی اہل کا لفظ بھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، درجنوں جگہ پر موجود ہے، سورہ یوسف میں، ہر جگہ۔ لیکن یہ مکمل ترکیب جو ہے اہل بیت کی، یہ ہمیں سورہ ہود کے اندر ملتی ہے۔ اچھا، آپ سورہ ہود میں اگر دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دو زوجہ محترمہ تھیں، اور آپ کی بڑی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ تھی۔ سیدہ ہاجرہ تھے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور اسی سے ہمارے آقا علیہ السلام کا شجرہ ہے۔ لیکن جو بڑی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ، ان کی عمر شریف بہت زیادہ ہوئی، 90 سال سے اوپر چلی گئی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئے، لیکن انبیاء کرام نے اللہ سے اس نعمت کی خواہش تو کی ہے۔ تو حضرت سیدہ سارہ کی بھی امید تھی کہ اتنی عمر ہو چکی ہے اور گھر میں اولاد نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو بشارت کے ساتھ بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ جا کر میرے ابراہیم کو کہو، مرادی معنی یہ ہے کہ ہم صرف تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہیں بیٹا نہیں دے رہے اسحاق، بلکہ تمہیں پوتے یعقوب کی بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اس سے بھی نسل چلے گی۔ تو جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی تو دروازے پر سیدہ سارہ کھڑی ہوئی تھی، تو وہ اس بات کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے الیدو، کہ مجھ سے بچہ پیدا ہوگا؟
اور میں تو خود بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو یہ بات انہوں نے پیچھے سے کہی. تو اب فرشتے مخاطب ہوئے حضرت سارہ کی طرف، فرمایا وَقَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت و کرامت کا پہ تعجب کر رہی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ رب العالمین جل وعلا کی تم پر رحمت ہو، برکت ہو اے اہل بیت. تو اب دیکھیں وہاں دو ہی تھے، حضرت ابراہیم تو یہاں کھڑے تھے، سیدھا سارہ، تو مکمل ترکیب حضرت سارہ کے لیے استعمال ہوئی، علیکم اہل البیت. تو لہٰذا یہاں سے قرآن ہی کی ترکیب سے کسی لغت میں ادھر بھاگنے کے بجائے قرآن خود اپنی آیات کی تفسیر کرتا ہے، اور قرآن ہی عربی کی سب سے بڑی فصیح کتاب ہے. تو قرآن نے خود منتخب کر دیا کہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی حضور کی ساری بیویاں بھی داخل ہیں، حضور علیہ السلام کی جو اولاد امجاد ہیں، جتنی سرکار کی شہزادیاں ہیں وہ، اور بالخصوص سیدہ کائنات وہ، اور سیدہ کائنات کی جو اولاد جن کو حضور علیہ السلام نے اختصاص کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ میری اولاد ہیں. یہاں پر ایک اشکال کھڑا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ذریت ان کو کیسے کہا جائے، یعنی ذریت کیسے کہا ہے. نواسا تو ذریت نہیں ہوتا، پوتا ذریت ہوتا ہے. تو اب جو آپ کی جو نسل چلے گی وہ آپ کے بیٹے سے چلے گی، اور وہ بیٹی سے جو چلے گی تو وہ نسبت چلے جائے گی اس کے سسر کی طرف. تو یہاں پر ہمارے علماء نے جواب دیا کہ دیکھیں قرآن مجید نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بغیر والد کے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو والدہ ماجدہ تھی سیدہ مریم وہ حضرت ابراہیم کی بیٹی تھی. تو یہاں حضرت عیسیٰ ان کے نواسے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ذریت کہا ہے. تو اولاد زہرا پاک کو ذریت کہنا بھی قرآن کے موافق ہے. ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، پنجتن پاک بھی اہل بیت میں داخل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری اولادیں جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ دیگر ازواج سے ہوئی وہ تمام اہل بیت میں ہیں. لیکن خصوصی ایک شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس شان و کرامت سے عطا فرمائی. ہمارے بزرگ اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ قرآنی اہل بیت جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، اور حدیثی اہل بیت جو ہیں وہ پنجتن پاک. کیا بات ہے.